بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جہاں آپ کو ہم پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف سرکاری ملازمتوں کے بارے میں مستند، مکمل اور بر وقت معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر پولیس میں ASI یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس کی نئی اسامیوں کے بارے میں۔ اگر آپ بھی پولیس فورس کا حصہ بننے کا خواب رکھتے ہیں اور ASI بن کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل گائیڈ دیں گے جس میں شامل ہے سرکاری اشتہار کی تفصیل، اہلیت کے تقاضے، تعلیم، عمر، قد اور دیگر شرائط، آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ، ASI کے سابقہ پیپرز کا تجزیہ، ٹیسٹ کی مکمل تیاری، سبجیکٹ وائز رہنمائی، فزیکل ٹیسٹ، رننگ، میڈیکل اور انٹرویو کی تیاری کے لیے ٹپس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ASI سلیکٹڈ امیدواروں کی فہرست میں شامل ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ کوئی اہم ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اختیار میں اگر ضلع کوٹہ کی بات کریں تو مظفر آباد 3، جہلم ویلی 2، باغ 3، حویلی 1، پونچھ 4، میرپور 2، کوٹلی اور پیمبر 3 جبکہ مہاجرین جموں و کشمیر بشمول متاثرین منگلہ ڈیم مقیم پاکستان 6 اسامیاں دی گئی ہیں جن کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ASI کی اسامی پر اپلائی کرنے کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے، یعنی کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے جی مرد امیدواران کے لیے قد 5 فٹ 7 انچ، چھاتی 33 انچ نارمل جبکہ پھیلاؤ کے ساتھ 34.5 انچ، جبکہ خواتین کے لیے قد 5 فٹ 1 انچ ہوگا۔ تعلیمی معیار کی بات کریں تو تعلیم کسی بھی مستند ادارے سے انٹرمیڈیٹ پاس یا اس کے مساوی تعلیم مرد و خواتین اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی تعلیمی قابلیت کم از کم FA FSC ہوگی، جبکہ عمر کا معیار 18 سے 25 سال رکھا گیا ہے۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار جانتے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پر آن لائن اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے سے پہلے 1005 روپے کا چالان بینک میں جمع کروانا۔ اب بڑھتے ہیں سلیبس کی جانب۔ انگریزی میں مضمون نویسی، سمری اور اردو ٹرانسلیشن 100 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اردو کے پیپر میں مضمون گرامر سمری 100 نمبر، معلومات عامہ، حالات حاضرہ، اسلامیات مطالعہ پاکستان و جموں و کشمیر اور ایوری ڈے سائنس کے سوالات 100 نمبر، کل 300 نمبر کے 3 پیپرز ہوں گے۔ سلیبس کے بعد آج ہم کوشش کریں گے کہ آج کی ویڈیو میں سابقہ ایک پیپر کور ہو جائے، تو بڑھتے ہیں سابقہ پیپر جس میں مطالعہ پاکستان، کرنٹ افیئرز، ایوری ڈے سائنس کے کل 100 نمبر پر مشتمل سوالات تھے۔ ان سوالات سے آپ کو روشناس کروایا جائے گا اور ساتھ میں آپ کی یادداشت کے لیے مختصر لیکچر پیش کیا جائے گا۔ حصہ اول پاک سٹڈی سوال نمبر 1، قیام پاکستان میں باؤنڈری کمیشن کے فیصلوں سے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ باؤنڈری کمیشن کے فیصلوں کا پہلا اثر یہ ہوا کہ پورے بر صغیر میں فسادات اور خون ریزی شروع ہو گئی۔ کمیشن کے فیصلے نے لاکھوں افراد کو اقلیت بنا دیا جس کے نتیجے میں ہندو، سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ تقریباً 10 سے 15 لاکھ افراد قتل ہوئے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کا قتل اور انسانیت سوز مسالم دیکھنے میں آئے۔ ناظرین اکرام، باؤنڈری کمیشن کے ناجائز فیصلوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کی بنیاد پڑی کیونکہ باؤنڈری کمیشن نے مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور بھارت کو دے دیا جس سے بھارت کو کشمیر تک رسائی ملی۔ اس کے نتیجے میں بھارت نے کشمیر میں فوجی مداخلت کی اور آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا۔ نمبر 3، عدم اعتماد اور بدگمانی۔ مسلمانوں نے فیصلے کو جانبدار قرار دیا، خاص طور پر ریڈ کلب پر جانبداری کا الزام لگایا۔ یہاں یہ تاثر بھی عام ہوا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کو اس کے جائز مسلم اکثریتی علاقے نہ ملنے پر مایوسی اور غصہ پیدا ہوا۔ نمبر 4، معاشی اور انتظامی مسائل۔ پاکستان کو کئی اہم زرعی علاقے جیسے فیروز پور، گرداسپور نہ مل سکے، ریلوے لائنیں، نہریں اور سڑکیں کٹ گئیں جس سے پاکستان کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ صنعت اور تجارت کے مراکز بھی بھارت میں رہ گئے جس سے پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 5، پناہ گزینوں کا بحران۔ لاکھوں مسلمان بھارت سے پاکستان آئے اور لاکھوں ہندو پاکستان سے بھارت کے ریاستی وسائل پر دباؤ پڑا۔ مہاجرین کی آبادکاری ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ نمبر 6، سیاسی بنیادوں کی کمزوری۔ ناظرین اکرام، کمیشن کے فیصلے کے بعد عوام کا سیاسی نظام پر اعتماد کمزور ہو گیا۔ ابتدائی سالوں میں پاکستان کو غیر مستحکم سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال نمبر 2، مسئلہ کشمیر پاکستان کی تاریخ کا اہم پہلو ہے، وضاحت کریں۔ ناظرین اکرام، مسئلہ کشمیر کا حل پاکستان کی سلامتی و ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ اربوں لوگوں کی بقا، ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کا تصور خارجہ پالیسی کے تناظر میں پیش کریں۔ ہمیں اپنی بقا کے لیے کیا منصوبہ بندی کرنی چاہیے؟ پاکستان کی قومی سلامتی کا تصور اور خارجہ
خارجہ پالیسی کے تناظر میں بقا کی حکمت عملی۔ قومی سلامتی کا تصور۔ روایتی طور پر پاکستان کی قومی سلامتی کا تصور فوجی اور دفاعی پہلوؤں پر مرکوز رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ بھارت کے ساتھ تنازعات اور خطے میں اسٹریٹجک چیلنجز ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس تصور میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان نے اپنی پہلی جامع قومی سلامتی پالیسی NSP کا اعلان کیا ہے، جس میں سلامتی کے روایتی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ غیر روایتی خطرات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ شہریوں کی فلاح و بہبود۔ قومی سلامتی کا محور اب ریاست کے بجائے اس کے شہریوں کو بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد عوام کی حفاظت، وقار اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ معاشی سلامتی۔ پالیسی میں معاشی سلامتی کو قومی سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو دنیا کے لیے ایک معاشی مرکز کے طور پر پیش کرنا ہے۔ انسانی سلامتی۔ اس میں غذائی تحفظ، ماحولیاتی تبدیلی، پانی کی کمی اور توانائی کی فراہمی جیسے مسائل کو بھی قومی سلامتی کے اہم جزو کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جامع نقطۂ نظر۔ نئی پالیسی قومی ہم آہنگی، معیشت، دفاع، داخلی سلامتی، خارجہ پالیسی اور انسانی سلامتی کے تمام شعبوں کو ایک مربوط فریم ورک میں جوڑتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے تناظر میں قومی سلامتی کے اس نئے تصور کے تحت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یہ پالیسی اب محض جغرافیائی سیاست جیو پالیٹکس کے بجائے جغرافیائی معیشت جیو اکنامکس کو ترجیح دے رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک محل وقوع کو تجارت اور رابطے کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی معاشی پوزیشن کو مضبوط کرے۔ اقتصادی سفارتکاری۔ پاکستان اب اپنی خارجہ پالیسی کو اقتصادی ترقی کے لیے ایک محرک کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں علاقائی تجارت، متنوع تجارتی شراکت داریاں اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا شامل ہے۔ علاقائی روابط۔ خطے میں چین، ایران اور افغانستان جیسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اقتصادی روابط کو بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC اور تاپی گیس پائپ لائن جیسے منصوبے اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ باہمی تعلقات۔ خارجہ پالیسی میں امریکہ اور چین کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اقتصادی فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ روایتی خطرات سے نمٹنا۔ روایتی سلامتی کے خطرات، خصوصاً بھارت کے ساتھ تناؤ، اب بھی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ پاکستان اب بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنا کر خطے میں اسٹریٹجک توازن برقرار رکھنے کا عزم رکھتا ہے۔ پاکستان کو اپنی بقا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اپنی بقا اور ترقی کے لیے درج ذیل اقدامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اندرونی استحکام۔ سیاسی اور معاشی استحکام پاکستان کی بقا کے لیے سب سے اہم ہے۔ ایک مضبوط اور مستحکم جمہوری نظام اور اس کے تحت اداروں کا باہمی تعاون بہت ضروری ہے۔ معاشی اصلاحات۔ قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور خود انحصاری حاصل کرنے کے لیے ٹھوس معاشی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ برآمدات میں اضافہ، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ضروری ہے۔ علاقائی امن۔ اپنے پڑوسی ممالک بالخصوص بھارت اور افغانستان کے ساتھ دیرینہ تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنا۔ اس سے خطے میں تجارت اور رابطوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور فوجی اخراجات میں کمی آئے گی۔ انسانی وسائل کی ترقی۔ تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے انسانی وسائل کو بہتر بنانا۔ ایک تعلیم یافتہ اور صحت مند آبادی ہی کسی ملک کی حقیقی طاقت ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ۔ موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسیاں اپنانا۔ پانی کے ذخائر کا تحفظ، جنگلات کا فروغ۔ سوال نمبر 6، ڈینگی وائرس ہمارے ملک میں کہاں سے آیا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیجیے۔ ڈینگی بخار ایک مچھر سے پھیلنے والا وائرس ہے جو دنیا بھر کے گرم اور نیم گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وائرس کی موجودگی کا باقاعدہ طور پر پہلا کیس 1994 میں کراچی میں رپورٹ ہوا جب ڈینگی ہیمریجک فیور کی وبا پھوٹی۔ اس کے بعد سے مختلف اوقات میں، خاص طور پر برسات کے موسم میں، اس بیماری کی وبا پھیلتی رہی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں گردش کرنے والے ڈینگی وائرس کی اقسام کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا کے خطے سے ہو سکتا ہے۔ حکومتی اقدامات۔ پاکستان میں ڈینگی پر قابو پانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مختلف اقدامات کر رہی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ 1، مچھروں کی افزائش گاہوں کا خاتمہ۔ حکومت کی جانب سے مچھروں کی افزائش گاہوں، بریڈنگ سائٹس کو ختم کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔
उनमें खड़े पानी को साफ करना, घरों में पानी के बर्तनों को ढकना और पानी के टैंकों को बाकायदगी से साफ करना शामिल है। मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम कश स्प्रे और धुआं फ्यूमिगेशन किया जाता है ताकि डेंगू मच्छरों का खात्मा किया जा सके। अवामी आगाही मुहिम, हुकूमत डेंगू के खतरात, उसकी अलामात और एहतियाती तदाबीर के बारे में अवाम में आगाही पैदा करने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर जराए से मुहिम चलाती है। इस मुहिम में ये बताया जाता है कि घरों में मच्छरों से बचाव के लिए कौन से इक़दामात जरूरी है, जैसे मच्छरदानियों और मच्छर भगाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल। 3. निगरानी और बीमारी का पता लगाना, बीमारी की बरवक्त तशखीस और इस पर काबू पाने के लिए डेंगू के केसेस की निगरानी, सर्वेलेंस की जाती है। मुतासरा इलाकों की निशानदही करके वहाँ खास इक़दामात किए जाते हैं, जिनमें स्प्रे और अवामी बेदारी की मुहिम शामिल है। 4. अस्पतालों की तैयारी, हुकूमत हर साल डेंगू के सीजन से पहले अस्पतालों में खुसूसी वार्ड्स कायम करती है ताकि मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। डेंगू के मरीजों की देखभाल के लिए तिब्बी अमले को तरबियत दी जाती है। 5. बैनुल अक़वामी ताआवुन, डेंगू पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान आलमी इदारा सेहत WHO और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से भी मदद और तकनीकी रहनुमाई हासिल करता है। माजी में श्रीलंका जैसे ममालिक से माहिरीन की टीमों को पाकिस्तान बुलाया गया ताकि उनके तजर्बे से फायदा उठाया जा सके। एवरीडे साइंस से सवाल है, कुराए अर्ज बतदरीज गर्म हो रहा है, इसके बारे में माहिरीन की राय तहरीर कीजिए। नीज आबो हवा की इस कैफियत के असरात कलमबंद कीजिए। माहिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हमारी जमीन तेजी से गर्म हो रही है और इस अमल को ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत कहा जाता है। उसके पीछे कई वजूहात और संगीन नताइज हैं जिन पर माहिरीन गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वजूहात, माहिरीन के मुताबिक जमीन के गर्म होने की सबसे बड़ी वजह इंसानी सरगर्मियां हैं। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल, कोयला, पेट्रोल और कुदरती गैस का जलना जो कि फैक्ट्रियों, गाड़ियों और बिजली घरों में इस्तेमाल होते हैं, फिजा में बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसें खारिज करते हैं। ये गैसें सूरज की हरारत को फिजा में कैद कर लेती हैं, जिससे दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जंगलात का कटाव, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके माहौल को साफ रखते हैं। जब जंगलात काटे जाते हैं तो ये कुदरती अमल रुक जाता है और फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। सनती और जरी सरगर्मियां, सीमेंट बनाने और खादों के इस्तेमाल जैसे सनती और जरी अमल भी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का इखराज करते हैं। माहिरीन के तासुरात और नताइज, माहिरीन के मुताबिक आलमी हिद्दत के संगीन नताइज सामने आ रहे हैं, जिनमें से चंद ये हैं। मौसमियाती तब्दीली, दुनिया भर में मौसम गैर मामूली हो रहे हैं। कहीं शदीद गर्मी पड़ रही है तो कहीं गैर मुतवक्के सैलाब और बारिशें। कुतबी बर्फ का पिघलना, शुमाली और जनूबी कुतब की बर्फ पिघल रही है जिससे समंदर की सतह बुलंद हो रही है। इससे साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हयातियाती तनव्वो का नुकसान, बहुत से जानवर और पौधे अपनी रिहाइश गाहों के दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से खतरे में हैं या उनकी नस्लें खत्म हो रही हैं। सेहत के मसाइल, शदीद गर्मी की लहरें और फिजाई आलूदगी इंसानों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। पेश की इक़दामात, माहिरीन ने इस मसले से निपटने के लिए कुछ अहम इक़दामात तजवीज़ किए हैं। काबिल तजदीद तवानाई का फरोग, शमसी तवानाई, हवाई तवानाई और आबी बिजली जैसे ज़राए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार कम हो सके। शजरकारी, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना ताकि माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब किया जा सके। एनर्जी की बचत, बिजली और दीगर वसाइल का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ताकि एनर्जी की पैदावार कम हो और ग्रीन हाउस गैसों का इखराज भी कम हो। पॉलिसी साजी, हुकूमतों को ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जो सनती इखराज को महदूद करें और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग दें। ये एक आलमी मसला है और इससे निपटने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर इक़दामात करना जरूरी है। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल जो आपने खुद तैयार करना है वो ये है कि ज़कात के मानी क्या हैं, ज़कात की फर्जियत के बारे में बयान करें और ज़कात के निसाब और मसारफ बयान करें।